DGISPR کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں۔ کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں ہے۔ کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ DGISPR کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، یہ کہنا ہے DGISPR کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا۔ بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بتائیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے، آج ایک ملاقات تھی، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا، ہماری پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اگر ہم نے حملہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی اطلاع کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان خبروں کو یکسر مسترد کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی کارروائی جو ہے وہ افغانستان کے خلاف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن جو ہم سے ابھی ریسنٹ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کوئی حملہ ہوا ہے، تو ایسی کوئی، انہوں نے بتایا کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، ہم کھلا اعلان کرنے کے بعد حملہ کرتے ہیں، ایسا کہنا تھا DGISPR کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر موضوعات پر بھی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، کیونکہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ایک سابق ISI چیف جو کہ کورٹ مارشل جو ہے ان کے اس ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے پوچھا گیا سوال تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ اس حوالے سے جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی کیس میں ٹرائل سے متعلق تو اس کو باقاعدہ سرکاری طور پر جاری کیا جائے گا اور عوام کو اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، اس لیے پاکستان جو ہے وہ ان ایسے اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرنے کا نہ صرف یہ کہ اختیار رکھتا ہے بلکہ اقدامات جو ہے وہ بھی اٹھا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی تک بات چیت نہیں ہوگی، ایسا کہنا تھا، کیونکہ بات چیت بتایا گیا تھا کہ جو ٹاکس ہو رہی تھیں وہ فیل ہو گئی تھیں اور کوئی نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوئی تھیں، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جب تک در اندازی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم کسی ٹاکس کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گے، یعنی جو ٹاکس کا عمل ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک دہشت گرد جو ہے وہ اپنی اس مذموم کارروائیوں سے باز نہیں آتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی بیرون ملک سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں بنیادی طور پر ان کو جو ہے وہ اس وقت ہم پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک منفی بیانیہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ برگیڈیئر ریٹائر مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر DGISPR کی جانب سے اہم گفتگو کی گئی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے، افغان عوام کے خلاف نہیں، کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر بیانات کو آپ؟ دیکھیں، پہلے تو افغانستان والے جو اس میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ کافی دیر سے کر رہے تھے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کر رہے تھے، اور اس میں کوارڈینیشن آپ دیکھیں گے انڈیا کے اکاؤنٹ سے اور افغانستان کے اکاؤنٹ سے، اور موسٹلی اکاؤنٹ سے وہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، وہ سر نام ایسے ہیں وہ لگتا ہے کہ افغانستان سے، لیکن کر رہے ہیں انڈیا والے، اور اس میں وہ پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ اسٹرائکس ہوئی ہیں اور یہ اس طریقے سے، اور یہ انڈیا ابھی افغانستان کی گورنمنٹ اس میں ایکولی خود اس میں جو شامل ہیں، اور لیکن اس میں بڑا واضح طور پہ دیکھیں پاکستان کا ہمیشہ موقف رہا جب ہم اسٹرائکس کریں گے، کچھ کریں گے تو ہم اوپنلی کریں گے، ڈنکے کے چوٹ پہ کریں گے، جس طرح ہم نے انڈیا کے بارے میں کہا تھا، جب ہم کریں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ تو سملرلی یہاں پہ بھی یہ ہے، پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی اور اپنے ریزالو کو دکھا دی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور پریسیشن اسٹرائک سے ہم جاتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور ہم نے کابل میں بھی ڈیمانسٹریٹ کیا، کندھار میں بھی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے۔ تو آنے والے وقت میں ہماری اتنی کیپیبلٹیز ہے اور ہماری اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس ہے تو ہم ہر ایک کو فزیکلی پیچھے جا سکتے ہیں۔ سو اٹ از اے فالس پروپیگنڈا ہے، اس از اے ففتھ جنریشن وارفیئر۔ اور دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اس ساری کہانی کا آپ سمجھ لیں کہ
बेस है वो फॉलो करते हैं। चाणक्य कौटिल्य की जो फिलॉसफी थी कि वो कह रहा था साई वारफेयर करो और दुश्मन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करो अपने एजेंट्स को, उसको डिस्टेबलाइज करो और यूज योर एनिमीज एनिमी। तो यही आजकल यहाँ पे यही हो रहा है। तो कोई ऐसा स्ट्राइक्स वगैरह नहीं हुए, दैट इज वन थिंग। और सेकंड जो उन्होंने क्लैरिटी दी है एज फार एज दी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बात की, उन्होंने कहा कि जो अभी सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा ये स्पेकुलेशंस हैं, ऐसी कोई अभी तक डिसीजन जो है यकीनन वो फैसला जो महफूज होना था वो हुआ है। उसके बाद जो भी अगर कोई डिसीजन आता है तो यकीनन ISPR के थ्रू ये चीज़ें कन्वे होंगी। तो सबसे पहले उसके ऊपर कोई बहस करना या उस पर डिस्कशन करना मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का जो गठजोड़ तोड़ने की भी काफ़ी ज़रूरत है, और देखा जाए तो सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत भी सबसे बड़ा मसला है। इसका क्या हल है, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि मैकेनिज्म तो पाकिस्तान ने अभी जो नया सिस्टम आप समझ लें कि हम एक नई पॉलिसी जिस तरह है इसको इन प्लेस कर दिया है, और जिस तरह हमने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए हैं और फॉर द लास्ट प्रोबेबली 42 डेज प्लस हो गए हैं, और जिससे ये है कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरी इससे आएगी। इसमें से जो नारकोटिक्स आ रहे थे, ड्रग्स आ रहे थे, वेपन्स आ रहे थे, टेररिज्म आ रहे थे, टेररिस्ट आ रहे थे, और इस तरह बाकी बहुत सारी स्मगलिंग की चीज़ें थी वो रुक गई हैं, और इसकी सीरियस इम्प्लीकेशन अफगानिस्तान में नजर आएंगी। फिर डिपोर्टेशन भी चल रहा है, इलीगल स्पेक्ट्रम पे पाकिस्तान ऑलरेडी क्रैक डाउन कर रहा है। कोई अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहता है तो हमने वन डॉक्यूमेंट रेजिम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और इसके अलावा बाकी देखें कि सिक्योरिटी यकीनन है बॉर्डर के, लेकिन आपके पास मसला ये है कि 2641 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है जिसको आप प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। स्टिल इसमें से इन्फिल्ट्रेशन प्लेसेस से हो जाती है और जिसमें से तश्कीलें आती हैं। ताहम कोई कोशिश तो पाकिस्तान की यही है, और पाकिस्तान के पास अभी इक्विपमेंट भी ऐसा है कि हम चीज़ें सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। हमारे पास ड्रोन्स भी हैं, UAVs भी हैं, और यूनिटों के पास भी हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ये सुसाइडर्स जो होते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इस आजकल के हालात में कि दुश्मन और दोस्त में फ़र्क करने के लिए, तो सुसाइडर के पास इनिशिएटिव होता है तो वो फिर वो इसकी वजह से नुकसान का अंदेशा होता है। सही। बाकी पाकिस्तान के देखें सिक्योरिटी फोर्सेस से हर वक्त अलर्ट है। जिस तरीके से आप कल का वाकया में देखें, फ्रंटियर कांस्टेबल ने जिस तरह रिएक्ट किया, तो इसका मतलब था दे वर अलर्ट एंड दे प्रिवेंटेड एक बहुत बड़ा हादसे को उन्होंने बचाया बाकियों को। सही, बहुत शुक्रिया सर। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।